السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. چند مہینے پہلے پاکستان، ملیشیا اور ترکی نے مل کر کوالالمپور میں کچھ اسلامی ممالک کی کانفرنس کا انعقاد کرنے اور مسلمانوں کی بہتر نمائندگی کرنے کے لیے ایک نیا اور متحرک بلاک بنانے کا فیصلہ کیا تھا. تاہم سعودی عربیہ کی جانب سے اس کانفرنس کی شدید مخالفت کی گئی. وزیر اعظم عمران خان اس کانفرنس میں شرکت کے حمایت کر چکے تھے اور حامی بھر چکے تھے، لیکن کانفرنس کے انعقاد سے قبل انہوں نے سعودی عربیہ کے ایک ہنگامی دورہ کیا، جس سے واپسی پر پاکستان نے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا. پہلے سننے میں آیا کہ شاید وزیر اعظم کی جگہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کریں گے، لیکن دیکھا پھر یہ گیا کہ وہ بھی کانفرنس میں نہیں گئے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی فون پہ ملیشین ہم منصب مہاتیر محمد کو شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے آگاہ خود سے کیا. کوالالمپور جو ہے سمٹ میں 52 ممالک کے 400 نمائندے سمیت 250 سیاستدان، صدر اور رہنما شریک ہوئے. ملیشیا میں 18 سے 21 دسمبر تک 4 روزہ سمٹ میں ترک صدر طیب اردگان، قطری امیر شیخ تمیم بن ثانی اور ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی شرکت کی. لیکن وزیر اعظم عمران خان کے شرکت نہ کرنے کے باعث ترک صدر کی جانب سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا، جس کی وجہ سے ایک نئی بحث نے جنم لے لیا. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اس کانفرنس کے آغاز سے قبل سعودی عربیہ کے فرما روا سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. دونوں رہنماؤں کے مابین ٹیلی فونک گفتگو میں ملیشیا اور سعودی عربیہ کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر غور کیا گیا. اور سعودی خبر رساں ادارے واس کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مہاتیر محمد سے گفتگو کے دوران زور دیا کہ مشترکہ اسلامی جدوجہد کا پلیٹ فارم اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC ہے، اور یہ پلیٹ فارم بے حد اہم ہے. یہ امت مسلمہ کی دلچسپی کے تمام اسلامی مسائل پہ غور و خوض کے لیے اتحاد بین المسلمین کا ضامن بھی ہے. اور اس صورتحال کے حوالے سے ملیشین وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں ملیشین پرائم منسٹر نے پاکستانی ہم منصب کی جانب سے بروقت اطلاع دینے کو سراہا اور کہا گیا کہ کوالالمپور سمٹ OIC کا متبادل نہیں بلکہ یہ غیر سرکاری تنظیم کا 5واں سالانہ اجلاس ہے جسے حکومت کی حمایت حاصل ہے. صرف اسے مخصوص سمٹ میں کچھ عالمی رہنماؤں کو دعوت دی گئی ہے. تاہم ملیشیا چاہتا تھا کہ تمام 56 اسلامی ممالک کو اس میں دعوت دی جاتی، جبکہ ترک صدر طیب اردگان نے کوالالمپور کانفرنس کے دوران دھواں دار خطاب کیا اور اپنے خطاب میں سعودی عربیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ترک صدر نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا، اسے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پہ مجبور کیا، اور سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کچھ رقم ضمانت کے طور پہ جمع کروا رکھی، اور اسی کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے سعودی عربیہ کو چند ایک یقین دہانیاں بھی کروائی تھیں. جو ترک صدر ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کی تو سعودی حکومت اپنے ملک میں کام کرنے والے 40 لاکھ پاکستانیوں کو نکال کر باہر کر دے گا. اور سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اس کے پاس پاکستانی محنت کشوں کا متبادل موجود ہے. ملیشیا کانفرنس شرکت کرنے کی صورت میں سعودی عربیہ میں کام کرنے والے 40 لاکھ پاکستانیوں کو نکال کر ان کی جگہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو ویزے جاری کر کے بھرتی کر لیا جائے گا. اور ترک صدر کا کہنا تھا کہ سعودی عربیہ سے دباؤ ڈالے جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے اور سعودی عربیہ کا رویہ بھی قابل افسوس ہے. پاکستان کو معاشی دشواریوں کے باعث سعودی عرب کی خواہشات پہ عمل کرنا پڑا، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی دھمکی دی تھی. اور اردگان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈونیزیا کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے انڈونیزیا نے بھی کانفرنس میں شرکت نہیں کی. اب ترک صدر کے بیان کے بعد سعودی سفارت خانے نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو سمٹ میں شرکت نہ کرنے پہ مجبور کرنے کی خبر بے بنیاد ہے. پاکستان کو دھمکی دینے کی خبر بھی مسترد کرتے ہیں. پاک سعودی تعلقات دھمکیوں کی زبان استعمال نہیں ہوتی، اور پاکستان پہ دباؤ اور دھمکی سے متعلق خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں. پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات دھمکی آمیز زبان سے بالاتر ہیں. دونوں ممالک میں برادرانہ اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آپ کو اس بات کا یقین آ گیا تو مجھے کامنٹس میں ضرور اپنا بتائیے گا. ویسے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم ممالک کے رہنماؤں کا اجلاس میں
दुनिया भर के मुसलमानों के मसाइल और दीगर उमूर पर गौर किया गया और पाकिस्तान ने 4 रोज़ा इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। समिट के इब्तदाई एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर लिखा गया था कि टीवी चैनल मंसूबे में मलेशिया, टर्की और कतर भी शामिल होंगे, लेकिन अब कोलालमपुर समिट 2019 का तस्दीक शुदा एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान भी उस मुजव्वज़ा टीवी चैनल मंसूबे का हिस्सा होगा। मलेशिया में जारी कोलालमपुर समिट में शरीक मुस्लिम ममालिक ने बाहमी तजारत के लिए डॉलर की बजाय मुतबादल करेंसी इस्तेमाल करने का भी ऐलान किया और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, हमें तजारत में अमेरिकन डॉलर की बजाय अपनी करेंसी इस्तेमाल करने के लिए तरसील ज़र का नया निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुआशी जंग में इस दौर का बड़ा मसला है और इसको तरजीही बुनियाद पे हल करना चाहिए, और उनका कहना था कि हम इस्लामी मईशत को भी एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहते हैं और टर्की ने इस पर इनिशियल काम भी शुरू कर दिया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम ममालिक को भी अपनी करेंसी बनाने पर गौर करना चाहिए, और उनका कहना था कि मुस्लिम ममालिक नई ब्लॉक चीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। हसन रूहानी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर ब्यूरोक्रेसी और मार्केट का उतार चढ़ाव असरअंदाज नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि अपनी करेंसी के इस्तेमाल से मुस्लिम ममालिक का अमेरिका पे इन्हिसार कम हो जाएगा। ख्याल रहे कि माजी में डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने भी इस्लामी दीनार बनाने का मशवरा दिया था। अब इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली तमाम बयानबाजी को लेकर तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा की तकसीम की वजह से मलेशिया समिट में शिरकत नहीं की और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंज से निपटने और मुत्तहद करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के माबैन इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम जारी रखेगा। इस सिलसिले में एक बात आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान आइंदा साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और बड़े कारोबारी वफ्द के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे के दौरान कई अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाक तुर्क आला तरीन एक काउंसिल का भी अहम इजलास होगा, जिसकी सदारत तुर्क सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्तरका तौर पर करेंगे, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में पाक तुर्क ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर होंगे और बाहमी तजारत के हुजम और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के लिहाज से भी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।